السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے پاس ٹاپک ہے حضرت عمر کا نظام حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضرت عمر کے دور کی انتظامیہ کی جو خصوصیت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب حضرت عمر کا نظام حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کے ایریا کی بات کرتے ہیں، ان کے ہم جو ہے وہ ہمارے پاس امپائر جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ایک ایسی امپائر جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، اور یہ صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ مکہ اور مدینہ سے نکل کر ایران، عراق، شام، فلسطین، لبنان، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سینٹرل ایشین کی کچھ اسٹیٹ، افغانستان اور ایون کہ پاکستان کا بلوچستان، مکران تک کا علاقہ حضرت عمر کے دور حکومت میں شامل تھا۔ اور یہ دور حکومت کوئی بہت سارے سالوں کے اوپر محیط نہیں تھا، بلکہ صرف 10 سال اور 4 ماہ کے مختصر عرصے کے اوپر یہ دور حکومت محیط تھا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر کے دور حکومت کی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس 4 خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی آئے، لیکن صرف ایک حضرت عمر کا دور حکومت ایک ایسا نظام حکومت، ایک ایسا دور حکومت ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کی ہسٹری میں اس سے بہتر رہنما انتظامی طور پہ آج تک مسلمانوں کی ہسٹری میں نہیں آئے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر کا نظام حکومت ہی ہم اپنے جب جمعہ کے خطبہ میں یا جمعہ کے نماز کے بعد بھی جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس میں بھی ہمارے علماء کرام موسٹ آف دا ٹائم اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت عمر کے جو نظام ہے، حضرت عمر کا جو عدل ہے، اس طرح کا عدل کرنے والا ایک رہنما ہمیں مہیا کر۔ یہ کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر کا عدل کیوں اتنا مشہور ہوا؟ حضرت عمر کا عدل باقی خلفائے راشدین کے اوپر کیوں اس کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے؟ تو یہ آج کے ہم لیکچر میں پڑھیں گے، کچھ ہم اگزامپل بھی جو ہے وہ بھی کوٹ کریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ امپورٹنٹ ہمارے پاس جو واقعات ہیں حضرت عمر کے انصاف کے حوالے سے وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں کہ حضرت عمر کے دور کی انتظامیہ کی جو خصوصیت ہے وہ کیا کیا تھی، اور حضرت عمر جو ایک اسلامی ریاست ہے اس کو کس طریقے سے ایک ایسی ویلفیئر سٹیٹ بنانے میں کامیاب ہوئے کہ آج تک بھی حضرت عمر کے دور حکومت کی بات کی جاتی ہے۔ اب جب ہم حضرت عمر کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جیسے لکھا ہے کہ اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے، گورنر یا سرکاری اہلکار کو عوام کی خدمت کا دست دیا، حکومت پر جمہوریت کا صحیح رنگ چڑھایا۔ یعنی کہ حضرت عمر نے جب بھی اپنی حکومت کی، انہوں نے ڈیموکریسی کے اوپر، جمہوریت کے اوپر بہت زیادہ ایک فوکس پوائنٹ ان کا اس چیز کے اوپر تھا۔ ان کا یہ نہیں تھا کہ عربی کے لیے اور قانون ہوگا، کسی اجمی کے لیے اور قانون ہوگا، کسی فارسی کے لیے اور قانون ہوگا، کسی یہودی کے لیے اور قانون ہوگا، اہل مدینہ کے لیے اور قانون ہوگا، اہل مکہ کے لیے اور قانون ہوگا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جمہوریت کی طرح ہر ایک انسان کو جو ان کی سلطنت میں رہنے والے تھے ان کو وہی حقوق دیے جو کہ وہ ایک مسلمان کو یا اپنے گھر کو دیتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کا سرونٹ، سرکاری اہلکار اپنی طرف سے مقرر کرتے تھے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ صرف عوام کی خدمت کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے، اگر آپ عوام کی خدمت صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس حکومت کا حصہ رہیں، یا حضرت عمر کے دور حکومت میں آپ کو فردر جو ہے وہ کوئی رسپانسبلٹی اسی طریقے سے دی جاتی رہے۔ تو اسی بات کو آگے فردر جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کے دور حکومت میں کیا کیا جاتا تھا کہ پہلے کسی بھی انتظامیہ کے آدمی کو، سرکاری اہلکار کو عارضی طور پر کسی بھی عہدے پر مقرر فرماتے تھے، اگر وہ اس کا اہل ہوتا تو اس کو مستقل کر دیا جاتا، وگرنہ اس کو گھر بھیج دیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر کا جو سب سے مین امپورٹنٹ اس حوالے سے کام تھا وہ ان کا احتساب تھا،
اکاؤنٹیبلٹی تھی۔ اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے اگر ہم لیول کی بات کریں تو وہ صرف غیروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ اپنوں کی بات کریں، اپنوں کا احتساب کی بات کریں تو اس میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو حضرت عمر کا احتساب ہے اس سے کڑا احتساب آج تک اسلامک ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کا ایک واقعہ اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عمر کا بیٹا اپنے کسی دوست کے ساتھ عراق کے کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ شکار کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے وہ کوئی ڈرنک پیتے ہیں، کوئی ایسی چیز پیتے ہیں، کچھ جگہوں پہ لکھا جاتا ہے کہ وہ انگوروں کا شربت تھا، کچھ جگہوں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے نے اور اس کے دوست نے جب وہ چیز جو ہے وہ پی تو اس کے بعد ان کے اوپر نشے کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی، تو وہ اپنے سینسز سے جو ہے وہ باہر نکل گئے۔ تو وہاں کا جو گورنر ہے اس کو بتایا گیا کہ حضرت عمر اور اس کا بیٹا اس طریقے سے جو ہے وہ، تو عراق کے گورنر نے حضرت عمر کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، ایک بند کمرے میں لے کے گئے اور سزا کے طور پر ان کے سر کے جو بال ہیں وہ اتار دیے۔ اب انہوں نے اس کو سزا دے دی، حضرت عمر کے بیٹے کی جو سزا بنتی تھی ان کو سزا دے دی گئی، لیکن جب بعد میں یہ بات حضرت عمر کو پتہ چلی کہ اس طریقے سے میرے بیٹے نے فلاں ایریا میں یہ کام کیا اور وہاں کے گورنر نے اس طریقے سے ان کو یہ سزا دی ہے، تو حضرت عمر نے اس گورنر کو بلایا، اپنے سامنے اس کو پیش کیا اور پوچھا کہ تو نے یہ جو سزا دی ہے کیا تو نے اس لیے بند کمرے میں لے جا کے میرے بیٹے کو سزا دی ہے کہ وہ عمر کا بیٹا تھا؟ تو اس نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے ایریا میں جو بھی آدمی کوئی اس نوعیت کا گناہ کرتا ہے، اس نوعیت کے وائلیشن کرتا ہے، تو اس کے ساتھ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ اتنی ہی اس کو سزا دیتا ہوں اور بند کمرے میں لے جا کے اس کے سر کے بال اتار لیے جاتے ہیں، تو میں نے ایسے ہرگز نہیں کیا کہ یہ آپ کا بیٹا تھا اس لیے میں اس کو جو ہے وہ کم سزا دوں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے دوبارہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ 6 ماہ قید کی سزا سنائی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور بعض روایات میں بعض جگہوں پہ یہ لکھا ملتا ہے کہ اسی قید کے اندر حضرت عمر کے بیٹے کو جو ہے وہ بخار ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر کا احتساب تھا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ صرف اپنوں کے لیے یا غیروں کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں تھی، بلکہ ہر ایک کے لیے ان کا احتساب ایک جیسا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر حکام کا بہت سخت احتساب کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے تھے، سرکار کے کام کرنے والے ہوتے تھے، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ حج کے موقع پر آپ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور پوری اپنی سلطنت کے لوگوں کو یہ پیغام بھیج دیا جاتا تھا کہ آپ حج کے موقع پہ آئیں، وہاں پہ حضرت عمر ہوں گے، سارے سرکاری ملازمین ہوں گے، آپ کی جو بھی کوئی شکایت ہے ان کو دور کیا جائے گا۔ اور اس حج کے موقع پر لوگ وہاں پہ آتے، سرکاری ملازمین وہاں پہ آتے، اور موقع کے اوپر ہر ایک آدمی کا جو بھی ایشو تھا اس کو سولو کر لیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے تمام شہریوں کے برابر کے حقوق حاصل تھے۔ یعنی کہ وہاں پہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ یہودی بھی جو ہے وہ مدینہ کی ریاست میں موجود تھے، تو حضرت عمر کے دور میں یہودیوں کو بھی جو ہے وہ پراپر موقع دیا جاتا تھا، ان کے حقوق دیے جاتے تھے۔ اور ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ اسی حوالے سے ہے کہ ایک بار اسی طریقے سے حضرت عمر جو ہے وہ رات کو، جیسے ہم اسلامی روایات میں پڑھتے ہیں، اسلامی ہمیں خطبات میں بتایا جاتا ہے کہ دن کو تو وہ اپنی ریاست کو چلاتے تھے اور رات میں مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتے تھے۔ تو اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی چور مدینہ کی کسی گھر میں چوری کر کے بھاگا، تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا، حضرت عمر نے ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کسی کے گھر کی دیوار بھی جو ہے وہ پھیلانگے اس کو پکڑنے کے لیے، اور بعد میں اس گھر کا جو مالک ہے وہ ایک یہودی تھا، وہ عدالت میں جاتا ہے، حضرت عمر کے خلاف حاکم وقت جو 22 لاکھ مربع میل کے ایک مالک ہے، ان کے خلاف ایک مقدمہ چلایا جاتا ہے اور حضرت عمر کو اس کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں صرف مسلمانوں کے لیے حقوق نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ رہنے والے
باقی بھی شہری تھے ان کو بھی پراپر حقوق دیے جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مدینہ کے باہر بڑی دفعہ دیکھا گیا کہ جب قافلے آ کے رکتے تھے تو وہ رات کو آرام کرتے تھے، اور حضرت عمر وہاں پہ قافلے کی جو ہے وہ ان کو دیکھتے تھے، ان کی چوکیداری کرتے تھے کہ یہ یہودی ہیں یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ اپنا سکون سے سوئے، اور میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں ان کی جو چیزیں ہیں، ان کی جو اشیاء ہے ان کی حفاظت کروں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کا جو دور حکومت ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک سنہری دور کہلاتا ہے۔ اور جب ہم حضرت عمر کے دور کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم جو ہے وہ ان کی انتظامیہ کی خصوصیات کے جانے سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کرتا چلوں کہ ان کے دور کا جو انصاف ہے وہ ایک ایسا انصاف تھا کہ وہ دریا ہوں، وہ ہمارے پاس پہاڑ ہوں، وہ ہمارے پاس آگ ہو، ایون کہ زلزلے تک بھی اگر حضرت عمر کے دور حکومت میں آئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کا جو انصاف ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بھی حاوی ہوتا تھا۔ اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں، جیسے ہم بات کریں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دریائے نیل جو ہے وہ سوکھ گیا اور کئی سالوں تک اس میں پانی نہیں آیا، تو مصر کے لوگوں نے کیا کیا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ دلہن بنایا، اور یہ ان میں ایک روایت موجود تھی کہ ایک عورت جو بن سنور کے اس کو جو ہے وہ دریائے نیل میں پھینکا جاتا تھا، اور اس کا خون جو ہے اس سے پھر دعا مانگی جاتی تھی، یا ان میں روایت تھی کہ دریائے نیل میں پانی آئے گا۔ تو جب یہ بات حضرت عمر کو پتہ چلی تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا اور اپنے ایک وہاں پہ اہلکار کو وہ خط دیا اور کہا کہ یہ جا کے دریائے نیل کے اندر پھینک دو۔ اور جب کہتے ہیں کہ وہ خط دریائے نیل کے اندر پھینک دیا گیا تو اس دن سے لے کر آج کے دن تک 1300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، دریائے نیل میں جو ہے وہ پانی دوبارہ نہیں رکا۔ اسی طرح اگر بات کی جائے کہ ایک دفعہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ تھا، اس کے اندر سے جو ہے وہ لاوا پھوٹ پڑا، تو حضرت عمر کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے وہاں پہ لاوا پھوٹ پڑا ہے۔ تو اس وقت ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فائر بریگیڈ یا ہمارے پاس ایسا کوئی نظام تھا، لیکن حضرت عمر نے کہتے ہیں کہ اپنا قمیض اتارا اور کہا کہ اس لاوے کے آگے جا کے یہ قمیض بچھا دو تو وہ لاوا رک جائے گا۔ وہی کیا گیا، حضرت عمر کا وہ قمیض جس کو 17 پیوند لگے ہوئے تھے وہ لے کے جایا گیا اس لاوا کے اندر، آگے جب جا کے پھینک دیا گیا تو وہ لاوا وہاں پہ رک گیا۔ اسی طریقے سے زلزلہ ایک بار آیا تو حضرت عمر کے پاس اپنی چھڑی تھی، انہوں نے زمین کے اوپر ماری اور یہ کہا زمین کو کہ کیا عمر نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ زلزلہ جو ہے وہیں پہ رک گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر کا جو انصاف ہے وہ آج تک اسلامک ریاست میں اس سے بہتر کوئی بھی حکمران ایسا انصاف لوگوں کو مہیا نہیں کر سکا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کا جو نظام حکومت ہے وہ ہم اسلامی طور پہ، اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ دیکھیں تو ان سے زیادہ آج تک انصاف کرنے والا مسلمانوں کے دور حکومت میں کسی کا دور حکومت نہیں آیا۔ اب اگر ہم حضرت عمر کے دور کے انتظامیہ کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، پریکٹیکلی جو انہوں نے حکومت چلائی، اب اس میں ہمارے پاس 4-5 پوائنٹ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کیا تھا کہ انہوں نے ایک مجلس شورا، جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، ایک پارلیمنٹ بنائی گئی۔ اس کے ہمارے پاس 2 ہاؤسز تھے، ایک تھا جس میں مجلس شورا خاص تھی اور سیکنڈ ون تھی مجلس شورا عام۔ مجلس شورا خاص میں ہمارے پاس بچوں کابینہ کے ارکان پر مشتمل یہ ایک جماعت تھی جس میں وزیر ہوتے تھے، جس میں حکومت چلانے والے کارندے ہوتے تھے جو کہ مجلس شورا خاص کا حصہ تھے۔ اور سیکنڈ ہمارے پاس حضرت عمر کے دور حکومت میں جو پارلیمنٹ تھی، جو مجلس شورا تھا، وہ تھا مجلس شورا عام۔ اس میں قبائل کے لیڈر اور عام آدمیوں پر یہ مشتمل ایک ہمارے پاس جو ہے وہ جماعت ہوتی تھی، ایک مشتمل ہمارے پاس جو ہے وہ قبائل کے لوگ ہوتے تھے اور عام لوگ اس والی مجلس میں شامل ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے مجلس شورا سب سے پہلے حضرت عمر کے دور حکومت میں قائم کی گئی۔ اسی طریقے سے اگر حضرت عمر کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو اسلامک کیلنڈر سب سے پہلے حضرت عمر کے دور حکومت میں متعارف کرایا گیا۔ اسی طریقے سے لوگوں کو پینشن دینے کا جو سسٹم ہے وہ حضرت عمر کے دور حکومت میں شامل کیا گیا، اور اس طرح کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں جو کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں شامل کی گئی۔ تو اس طریقے سے پہلا ہمارے پاس مجلس شورا کا قیام ہے جس میں کابینہ کے ارکان تھے، اور سیکنڈ ون تھا مجلس شورا عام جس میں قبائل کے لیڈر اور عام آدمی اس میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری ریاست میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک ایسی ریاست جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، جو آج موجودہ ہمارے پاس کوئی
35 کنٹریز بنتے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ کنٹریز بنتے ہوں گے جو کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں ان کی ڈویژن میں ان کی ریاست میں شامل تھے۔ تو انہوں نے اپنی ریاست کو 14 صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا، صوبوں کو مزید ضلعوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور ضلعوں کو بھی آگے فردر جو ہے وہ اکائیوں میں انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ اور اس طریقے سے یہ جو ریاست ہے اس کے جب سرکاری ملازمین کی بات کریں تو ہمارے پاس قاضی انہوں نے مقرر کیے، عادل مقرر کیے، اس کے ساتھ ساتھ صاحب بیت المال انہوں نے مقرر کیے، کاتب الخراج مقرر کیے۔ تو بہت سارے ایسے عہدے فرسٹ ٹائم حضرت عمر کے دور حکومت میں قائم کیے گئے۔ اسی طریقے سے اگر بیت المال کی ہم بات کریں تو حضرت عمر ہماری ہسٹری کے، اسلامک ہسٹری کے وہ واحد حکمران تھے، یہ ہم چاروں خلفائے راشدین کی بات کریں تو سب سے کم جنہوں نے بیت المال سے کبھی کوئی چیز لی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف سال کے اندر 2 کپڑوں کے جوڑے بیت المال سے لیتے تھے، اور ان کپڑوں کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ 17، 20، 25، 30 تک پیوند بھی لگائے جاتے تھے، لیکن وہ اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا جو بیت المال ہے وہ اتنا وسیع تھا، اس میں اتنا کچھ تھا کہ کوئی بھی حضرت عمر کے دور حکومت میں ایسا آدمی نہیں ملتا تھا کہ پکار کے بولا جاتا تھا کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو بیت المال سے کچھ چاہیے، تو کوئی بھی اس ریاست میں ایسا آدمی نہیں ملتا تھا جس کو بیت المال سے کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی جو سرکاری ملازمین ہیں ان میں قاضی، عادل، صاحب بیت المال، کاتب الخراج، وزیر خزانہ وغیرہ، اس کے علاوہ فارن افیئرز جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ سارے سب سے پہلے عہدے جو ہے وہ حضرت عمر کے دور حکومت میں ان کو بنائے گئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مرکزی حکومت کی بات کریں تو مرکزی حکومت حضرت عمر کے دور کی بہت مضبوط حکومت تھی، اور اگر ہم مرکزی حکومت کے محکموں کی بات کریں، ان کے ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس دیوان الخراج، یعنی کہ جو دوسرے ایریاز کے ساتھ انہوں نے تعلقات کے حوالے سے ایک تعلق بنانے تھے ان کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وقف کا محکمہ ہے، اسی طریقے سے صحت کا محکمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکایتی مرکز وغیرہ اس میں شامل تھے۔ تو یہ حضرت عمر کی مرکزی حکومت تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں کہ انہوں نے انتظامیہ کے لیے کیا جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کیے تھے، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے انتظامیہ کو یہ پابند کر کے رکھا تھا کہ اس میں ایک پالیسی تھی جس کا نام ہے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، کہ یہ سرکاری اہلکاروں کو کہا گیا کہ آپ کبھی بھی اس طریقے سے کام نہیں کریں گے کہ کسی بھی آدمی کو آپ تک پہنچنے کے لیے ویٹ کرنا پڑے، آپ کے دروازے پہ ویٹ کرنا پڑے، آپ سے ٹائم لینا پڑے۔ تو آپ 24 گھنٹے عوام کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیں گے، عوام جب چاہے جس وقت چاہے وہ آ کے اپنی جو ہے وہاں پہ فریاد، اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر کے دور کی ایک پالیسی تھی انتظامیہ کے لیے۔ اسی طریقے سے احتساب کی اگر ہم بات کریں تو ہر سرکاری اہلکار کو یہ ہدایت تھی کہ نہ تو وہ کبھی گھوڑے پر سوار ہوگا، نہ کبھی وہ عمدہ کپڑا پہنے گا، اور نہ ہی دروازے کے اوپر دربان بٹھائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں مالی پالیسی کی تو ان کا ایک یہ کہنا تھا کہ ہمیشہ صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو، اور غلط خرچ کرنے سے روکو۔ تو یہ کچھ پالیسیاں تھیں انتظامیہ کے حوالے سے جو کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں جو ہے وہ متعارف کرائی گئی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت عمر کا جو دور حکومت ہے وہ آج تک ایک ایسا دور حکومت ہے کہ جو مسلمان دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کا نظام حکومت یا اس طرح کا دور یا اس طرح کا حکمران جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں دوبارہ نہیں آ سکا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ان کے دور کے واقعات کی تو ایک بار حضرت عمر کے دور حکومت میں کیا ہوا کہ ایک ایسا لکڑی کا پل بنایا گیا، کسی نہر کے اوپر، کسی جھیل کے اوپر یا کسی دریا کے اوپر ایک پل بنایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پل کے اوپر سے ہمارے پاس جو ہے وہ بکریوں کا ایک ریوڑ گزر رہا تھا، تو اس میں ایک بکری جو ہے وہ اس پل کا جو ہمارے پاس اوپر تختہ لگا ہوا تھا وہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے اندر پھنس گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ان کو اپنے اوپر ایک ریگریٹ بھی فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ کو کل کو کیا جواب دوں گا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک پل بنا اور وہ پل اتنا ناقص تھا کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کے علاوہ کسی جانور کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ تو وہاں پہ بھی حضرت عمر نے کہا کہ اس کا دیندار بھی میں ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کسی کتے کا
کوئی اگر ہمارے پاس جو ہے وہ بچہ بھی وہاں پہ بھوکا اور پیاسا مرتا ہے تو اس کا بھی عمر دیندار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ حضرت عمر نے ان کا جو احتساب ہے وہ اصل میں احتساب ان کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھا کہ جو اللہ کا احتساب ہے اس کے آگے عمر کا احتساب کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو اللہ کے احتساب کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کا جو ہمارے پاس نظام حکومت ہے، حضرت عمر کا جو عدل ہے، حضرت عمر کا جو انصاف ہے، وہ آج تک کوئی بھی حکمران اس طرح کا انصاف دوبارہ جو ہے وہ اس ریاست میں کسی بھی اسلامک ریاست میں نہیں لے کے آ سکا. تو اس لیے بچوں آپ سب کو بھی جو ہے وہ اس چیز کو پڑھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کا جو دور حکومت ہے وہ مسلمانوں کا ایک سنہرا دور حکومت کہلاتا تھا. تو آپ کو اس کو پڑھنا ہے. ان کی جو انتظامیہ کی خصوصیت ہے اس کو اسپیشلی طور پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے مسلمان بھی آپ کو آپ کے جو پہلے لیڈر تھے ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے دور جو حکومت ہے وہ کتنا ایک آئیڈیل ٹائم تھا، وہ کتنا ایک گولڈن پیریڈ تھا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر کا جو دور حکومت ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضرت عمر جو ہے وہ بھی مسلمان تھے. اور انہی نے یہ جو پالیسیاں بنائی تھی، انہوں نے ایسی بہت ساریاں پالیسیاں دی کہ آنے والے دور میں جو ہے وہ آج کی دنیا بھی آج 1350 سال گزرنے کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہی پالیسیاں آج کی دنیا بھی جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ آپ کا حضرت عمر کا جو دور حکومت ہے اس کا ایک آپ کے پاس چیپٹر نمبر جو 6 ہے اس کا یہ ٹاپک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہوں گے چیپٹر نمبر 6 کے 2 ٹاپک ہیں ان کو ہم فردر نیکسٹ لے کے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ.